ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ستمبر 622 عیسوی میں حضور مکے مدینے پہنچے ہیں۔ 6 مہینے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان 3 کاموں میں آپ نے کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ۔ مارچ سے آپ نے مہمیں بھیجنی شروع کر دی، ہر مہینے ایک مہم، مارچ میں، اپریل میں، مئی میں، جون اور جولائی میں اس لیے نہیں کہ وہ ذی الحجہ اور محرم کے مہینے تھے، اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے ریزیوم کیا۔ تقریباً ہر مہینے میں ایک مہم جاری ہے۔ ان مہموں کا فائدہ کیا تھا اس کو سمجھیے اب جدید اصطلاحات کے اندر۔ ایک طرف تو آپ نے اس کاروان روٹ کو مخدوش بنا دیا، گویا کہ قریش کی لائف لائن جسے آپ کہتے ہیں، ان کی معاش کا دار و مدار وہ اس تجارت پر، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ان کا ایک سفر ہوتا تھا گرمیوں میں شام کی طرف، ایک سفر ہوتا تھا سردیوں میں وہ یمن کی طرف۔ دونوں جو کیروان روٹس ہیں ان میں سے ایک بدر کے قریب سے ہو کر جا رہا ہے جو مدینہ منورہ سے صرف 80 میل ہے، دوسرا جو ہے بہت دور ہے مدینے سے، چونکہ وہ تو مکے سے طائف ہو کر پھر یمن جاتا تھا، لیکن ایک مہم آپ نے وہاں بھی بھیجی ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، اتنی دور، لیکن یہ کہ زیادہ تر آپ کی مہمیں جو ہیں وہ اس راستے کی طرف، اور ایک تو خاص طور پر آپ نے اس قافلے کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، جو ابو سفیان لے کر جا رہے تھے، میں کہوں گا اس لیے کہ اگرچہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے، بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں تو ادب ہی کے ساتھ نام لینا ہوگا۔ ابو سفیان وہ سارا جو دولت تھی مسلمانوں کی، مہاجرین کا گھریلو سامان اور یہ سب جو سب کیا گیا تھا، اس سب کی جو قیمت ملی تھی اس سے وہ کاروان تیار کیا گیا تھا، اور وہ بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر ابو سفیان جا رہے تھے۔ حضور نے اس کا تعاقب کیا، اس وقت وہ بچے نکل گئے، لیکن انہیں اندازہ تھا کہ میرا تعاقب ہوگا پھر مدبیر ہو جائے گی، واپس جب آؤں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی جو ہیں ایمبوش کریں گے۔ بہرحال اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نمبر 1، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، اس لیے کہ وہ لائف لائن جو ہے معاشی، اس کو آپ نے تھریٹن کیا، ان کی رگے جاں پر ہاتھ ڈالے۔ نمبر 2، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش۔ جب بھی آپ سفر پر نکلے ہیں، آپ نے جو بھی اس علاقے کا قبیلہ ہے اس سے بھی معاہدہ کر لیا، اسے حلیف بنا لیا۔ یا تو نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے وہ قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے حلیف ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش از ڈیمینشنگ اینڈ زون آف انفلوئنس آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم از انکریزنگ۔ ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ جو قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، ہم چاروں طرف سے گھیرا تنگ کر رہے ہیں ان مکے والوں کے گرد، جیسے کہ اسلام پہلے پھیل رہا تھا دوسرے قبائل کے اندر بھی، اس سے بھی وہ گھیرا تنگ ہو رہا تھا، اور اب تو وہ گھیرا جو ہے فزیکلی تنگ ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ قبیلے جو درمیان میں آباد ہیں وہ یا تو پہلے ان کے حلیف سے حضور کے ہو گئے، یا یہ کہ ادھر بھی انہوں نے معاہدہ کر لیا ادھر بھی کر لیا، تو نیوٹرلائز تو ہو گئے نا۔ تو یہ 2 اصطلاحات نوٹ کیجئے، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش اینڈ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں سن 67 کی جنگ جو ہوئی تھی، عرب اسرائیل جنگ، وہ کس وجہ سے ہوئی تھی؟ صدر ناصر نے ایلات کو بلاک کیا تھا، بلاکیڈ آف ایلات، بندرگاہ کو بلاک کیا ہے، اور اسرائیل نے پوری قوت کے ساتھ جو حملہ کیا، اور 6 دن کے اندر جو بھی نقصان عربوں کو اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، یروشلم بھی ہاتھ سے نکلا، 1967 کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بلاکیڈ معمولی بات نہیں ہے، اس سے بڑی پرووکیشن اور کیا ہوگی کہ آپ ان کی لائف لائن جو ہے اس کو تھریٹن کر رہے ہیں، اس پر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان کی پوری جو معاشی جو ان کی سارے وجود کا دار و مدار اس پر ہے اسے مخدوش بنا دیا ہے۔ تو یہ 2 اصطلاحات ذہن میں رکھیے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آخری اس میں واقعہ ہوا ہے وہ رجب سن 2 میں ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ نے دستہ، کل 12 حضرات، 12 صحابہ، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اس کے امیر، اور ذرا اندازہ کیجئے آج بھی حیرت ہوتی ہے، حضور نے ایک سیلڈ لیٹر دیا ہے حضرت عبداللہ ابن جحش کو، ابھی مت کھولنا اس کو، مدینے سے 2 دن کی مسافت پر باہر جا کر کھولنا، اس قدر سیکریسی کا عالم ہے، مدینے میں کسی کو معلوم نہیں کیا حکم دیا آپ کو، خود جس کو کہ بھیجا جا رہا ہے اسے پتہ نہیں، 2 دن کی مسافت پر جب چلے جاؤ گے مدینے سے باہر، پھر جا کے اس کو کھولنا اور دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل کرنا۔ وہ جا کر جب خط کھولا ہے
تو نخلا میں جا کر قیام کرو، اور نخلا ہے مکے اور طائف کے مابین، یعنی یوں سمجھیے کہ یہاں سے مدینے سے پورے 300 میل، پونے 300 میل بھی نہیں، اس وادی میں جا کر قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کے بارے میں ہمیں اطلاع دیتے رہو۔ ایک دم تو جھرجھری آئی عبداللہ ابن جحش کو رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو حکم ہے حضور کا میں تو اس کی پیروی کروں گا، آپ جو 12 حضرات اور میرے ساتھ ہیں، اب آپ کو اختیار ہے جو میرے ساتھ کرنا چاہے۔ اس قدر سخت مہم ہے، یہ اتنی کڑی مہم ہے، اتنے فاصلے پر جانا اور مکے سے اتنے قریب، گویا کہ بھیڑیوں کے جا کر اس میں بھٹ کے اندر ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ اس بات پر میں آپ کو یعنی مجبور نہیں کرتا، جو جانا چاہے چلا جائے، جو میرے ساتھ چلنا چاہے چلے، سب کے سب تیار ہو گئے۔ البتہ ایک اونٹ چونکہ گم ہو گیا، 2 حضرات نہیں جا سکے، 10 کو لے کر پہنچ گئے حضرت عبداللہ بن جحش۔ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، مٹ بھیڑ ہو گئی۔ پہلے تو کچھ یہ تردد میں رہے کہ ہم حملہ کریں نہ کریں، اس لیے کہ رجب کا آخری دن تھا اور یہ ہے اشہر حرم میں سے، محترم مہینوں میں سے۔ اگر ہم حملہ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک وہاں ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا کہ محمد کے ساتھیوں نے اشہر حرم کی حرمت کو مٹا لگایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، پھر تو ان کو پروٹیکشن مستقل حاصل ہو گئی۔ بہرحال جو مشورہ ہوا تھا یہی ہوا حملہ کیا جائے۔ ایک عمرو بن حضرمی مارا گیا، 2 کو قیدی بنا کر لے آئے، اور قافلے میں جو مال تھا اس میں وہ ساتھ لے کے آ گئے، اگرچہ حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن کوئی سزا بھی نہیں دی، اس لیے کہ یہ تو صورت ایسی ہو گئی، اس میں جو ہے کوئی ولفل اور کوئی ارادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں تھی، سچویشن ایسی ہو گئی کہ وہاں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ بہرحال اب آپ نوٹ کیجئے، یہ 2 واقعات جب ہو گئے، ایک تو یہ ایک شخص وہاں سے بچ کر جو ہے پہنچا ہے اور اس نے جا کر جو شور مچایا ہے پھر مکے میں، یہ جرأت محمد کی اور ان کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اب یہاں نخلے میں آ کر ہمیں مارا۔ ادھر سے وہ قافلہ جو گیا تھا شام وہ واپس آ رہا تھا، اور ابو سفیان بڑے مدبر، انہوں نے SOS کال بھیجی، مجھے خطرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آدمیوں سے کہ وہ ہمارے قافلے پر حملہ کریں گے۔ اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو غالباً کئی من سونے کی مالیت کا سامان تھا اس قافلے کے اندر، اتنا بڑا قافلہ، آدمی 50 کے ساتھ صرف۔ اس اعتبار سے اب یہاں پر جب یہ 2 چیزیں پہنچی ہیں تو طوفان ہو گیا مکے کے اندر، گویا کہ ہاکس کی جو ہے بن آئی، ڈوز جو ہے اب مجبور ہو گئے، اب کس دلیل سے روکے؟ یہ تو آغاز کر دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو نہیں گئے، ہم نے کوئی پیچھا نہیں کیا، ہم نے کسی کو نہیں مارا، انہوں نے ہی ہمارے قافلوں کا تعاقب شروع کر دیا، انہوں نے ہی ہمارے کاروان روٹس جو ہے ان کو مخدوش بنا دیا، انہوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا، قتل کر دیا، ہمارا ایک قافلہ لوٹ لیا، اور اتنا بڑا قافلہ جو آ رہا ہے اب اس کو بھی اندیشہ ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ 1000 کا لشکر نکلا ہے، کیل کانٹے سے لیس۔ یہاں سے اب وہ اقدام کا مرحلہ جو ہے، چیلنج کا مرحلہ، اب آرمڈ کانفلکٹ کے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ بدر کے میدان میں پہلا یہ باقاعدہ جنگ، باقاعدہ تصادم۔ ان میں ڈوز کے حوالے سے چونکہ میں نے عتبہ ابن ربیہ کا نام دیا ہے، عتبہ ابن ربیہ، حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، انہوں نے کوشش بھی کی، اس لیے کہ ابو سفیان نے ایک دوہری یعنی حکمت عملی اختیار کی، ادھر پیغام بھیج دیا مکے والوں کو کہ میری مدد کے لیے فوج بھیجو، ادھر خود راستہ بدل کر اور ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر نکل گئے، قافلہ بچ کر نکل گیا، اتنا پہنچ گئی کہ قافلہ بچ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب خامخواہ خونریزی کاہے کو کرنی ہے، لیکن یہ ہاکس کے لیے تو یہ موقع ایسا تھا جس کو اب وہ ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتے تھے۔ تو ابو جہل نے ایک تو تانا دیا ہے عتبہ ابن ربیہ کو، معلوم ہوتا ہے بیٹے کو سامنے دیکھ کر تمہاری ہمت جواب دے گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ ابن ربیہ وہ حضور کے ساتھیوں میں سے تھے، نہایت مخلص مومن، حضور کے ساتھی جانثار، یہ تانا کھا گیا، عرب کا ایک مزاج تھا۔ فوراً کہا عتبہ نے کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بزدل ہے اور کس کی ہمت جواب دے گئی۔ مزید اس نے کیا کہ وہ جو عمرو بن حضرمی مارا گیا تھا اس کے بھائی کو عبداللہ حضرمی کو بلایا، اور جو وہاں کا رواج تھا اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چیخنا شروع کیا، تو وہ
تاکہ ہم میرے بھائی کا جو ہے خون بہا اور میرے بھائی کا جو ہے قصاص، اس میرے بھائی کے خون کا جو ہے بدلہ وہ سامنے آ کر جایا چاہتا ہے، یہ لوگ نہیں لڑنا چاہتے۔ بہرحال جنگ ہوئی، بدر کی جنگ۔ اب میں یہ جو آرم کانفلکٹ کا دور ہے جو 6 سال جاری رہا، اس کے بارے میں سب کچھ عرض نہیں کر سکتا، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی اس لیے عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیرت کے یہ حصے اکثر و بیشتر لوگوں کے لیے، بات اصل میں جو کرنی تھی وہ یہ پیسو ریزسٹنس 12 برس، اس کی حکمت، دوسرے یہ کہ ایکٹیو ریزسٹنس، اقدام اور چیلنج، اس کی کیا شکل بنی، جس کے نتیجے میں کہ آرم کانفلکٹ شروع ہوا، 6 سال تک جاری رہا۔ درمیان میں جس کو لل کہتے ہیں آپ، تھوڑا سا وقفہ جو ہے صلح حدیبیہ کی وجہ سے آیا ہے، ورنہ یہ تو ایک مسلسل وار تھی۔ آپ بدر کو، احد کو، خندق کو انہیں بیٹلز کہیں گے، بیٹل آف احد، بیٹل آف بدر، بیٹل آف دی کیو یا جو خندق، لیکن یہ کہ اصل میں تو جنگ تھی جو جاری رہی ہے۔ اور یہ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد میں یہ مرحلہ آیا ہے ان تمام مراحل سے گزر کر، وہ جو ابتدائی 3 قدم ہے، دعوت، تربیت، تنظیم، ایک قوت، منظم قوت، سب و طاعت والی قوت، سرفروشوں کی قوت، جن کے لیے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جن کے لیے موت زندگی سے زیادہ خوش آئند تھی، نشان مرد مومن باتوں گویم جو مر گایا تبسم پر نہ بلوس، جو موت کے زیادہ خواہش مند تھے بنسبت زندگی کے، موت انہیں زیادہ پیاری تھی۔ یہ حضرت خالد بن ولید نے کبھی کہا تھا کہ میں وہ لشکر لے کر آیا ہوں جب شام کے محاذ پر کہ جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے انہیں اسی قدر موت عزیز ہے، سمجھ لو کہ مقابلہ جو ہے تمہارا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہ تمام مراحل چونکہ درجہ بدرجہ اس میں سے ہو کر اور اس مقام پر پہنچے ہیں، لہذا اللہ نے فتح دی، جاء الحق وزهق الباطل۔ 6 برس کے بعد 17 رمضان المبارک کو پہلی جنگ ہوئی ہے، غزوہ بدر، سن 2 ہجری۔ 10 رمضان مبارک کو، یعنی 6 سے بھی 1 ہفتہ کم ہے، 6 سال سے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔